امید ہے تمام طلباء کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قبل اس سے کہ ہم لیسن شروع کریں، پہلے دعائیں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ جی آج ہم انشاءاللہ العزیز روزے کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ صیام کے فقہی مسائل کیا ہیں، روزے کے شرعی احکامات کیا ہیں، روزہ کہتے کس کو ہیں، اس کی شرائط و ضوابط کیا ہیں۔ وہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ ہم چونکہ سارا سال مختلف دنوں میں روزے رکھتے رہتے ہیں، کہیں فرض، واجب، سنت، مستحب، نفلی روزے، یہ ساری قسمیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ روزہ کہتے کس کو ہیں۔ اگر تو ہم روزے کی بات کریں جو رمضان سے متعلق روزہ ہے، تو وہ روزہ وہ ہے جو کہ فرض ہے، اور سال میں ایک مہینہ روزہ رکھنا فرض ہوتے ہیں، 29 یا 30۔ اور روزہ کہتے کس کو ہیں، اگر ہم اس کا لٹرل میننگز دیکھیں سب سے پہلے تو زکوٰۃ کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں۔ اچھا کیا رہ گیا تھا زکوٰۃ سے متعلق، کچھ آپ پوچھ سکتے ہیں ان کے متعلق؟ اگر میں نے کمپلیٹ کروا دی، مجھے صحیح یاد نہیں پڑ رہا۔ 1 منٹ۔ کمپلیٹ کروا دی تھی تقریباً میں نے، اور آخر میں زکوٰۃ کے متعلق یہی بات رہ گئی تھی کہ جو نہیں زکوٰۃ دیتے ان کے متعلق قرآنک اور احادیث کیا کہتی ہے، سزائیں کیا ہیں ان کے لیے۔ جسٹ یہ سلائڈ رہ گئی تھی، وہ ریڈ کرنے سے متعلق ہے، یعنی اس میں فقہی مسائل نہیں ہیں۔ ہاں البتہ آپ سوالات پوچھ سکتے ہو کچھ زکوٰۃ کے متعلق ہوں تو۔ جی میں پھر شروع کرتا ہوں روزے کے متعلق۔ یا آخری 15-20 منٹ میں ہم سوالات کر لیں گے روزے اور زکوٰۃ سے متعلق ملے جلے، ابھی روزہ ہی پڑھ لیتے۔ تو عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں، صوم۔ اور صوم کا ویسے مطلب ہوتا ہے رک جانا، کھانے پینے سے رک جانا، اور ان چیزوں سے رک جانا جو شریعت نے منع کر رکھی ہیں رمضان میں، سیکسول ایکٹیویٹیز، کھانے پینے سے رک جانا صبح سے لے کے شام تک۔ اور یہ جو روزہ ہے جسے ہم صوم بھی کہتے ہیں، روزہ صرف اس امت پہ فرض نہیں تھا، ہم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض تھا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پہ روزے فرض کیے گئے تھے، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے،
تو ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کے اوپر روزے فرض تھے، عیسائیت، یہودیت یا ابراہیمی، جتنے بھی مذاہب ہیں جو آسمانی مذاہب رہے ہیں ان پہ متعدد قسم کے روزے فرض رہے ہیں۔ اور ایون ریویلڈ ریلیجن کو دیکھتے ہوئے جو نان ریویلڈ ریلیجن تھے، زمینی مذاہب جو از خود ساختہ ہیں، ان لوگوں نے بھی روزے رکھنے شروع کیے آسمانی مذاہب کو دیکھتے ہوئے۔ چنانچہ ہندوؤں کا 3 دن کا روزہ ہوتا ہے، وہ 3 دن میں کوئی بھی پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے ہیں، وہ آگ کی پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے، دوسری چیزیں کھا پی سکتے ہیں وہ روزے میں، بس آگ کی پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے۔ اور جو ریویلڈ ریلیجن میں قریب جو مذہب ہم سے پہلے یعنی جو عیسائیت، ان میں بھی روزوں کا کانسیپٹ تھا اور ابھی بھی ہے، البتہ ان لوگوں نے اپنے پوپس، فادرز، بشپ سے کہہ کر جو روزے ان کے گرمی میں آتے تھے ان کو سردی میں کروا لیے تھے انہوں نے۔ اور لیکن وہاں جو اس وقت ویٹیکن میں بیٹھے ہوئے پوپ تھے ان کو شاید معلوم نہیں تھا کہ دسمبر میں آسٹریلیا میں گرمی ہوتی، تو جبکہ اٹلی یا دیگر شہروں میں کچھ ملکوں میں سردی ہوتی، تو انہوں نے اپنے علاقے کے مطابق روزے چینج کر دیے، وہ انہوں نے گرمی سے اٹھا کر سردی میں رکھ دیے، لیکن کہا کہ اس کے بدلے میں تم 10 روزے ایکسٹرا رکھو گے، 10، 30 سے 40 رکھا کرو گے۔ تو عیسائیوں نے اپنے روزے گرمی سے سردی میں کروا لیے۔ ان کو دیکھا دیکھی 1970 سے 80 کے بیچ میں تقریباً کچھ پاکستانی حضرات نے بھی علماء سے کہا کہ جس طرح انگریزوں نے، کرسچنز نے اپنے روزے تبدیل کروائے ہیں، ہمارے بھی کر دیجیے آپ، جو گرمی میں آتے ہیں کچھ عرصہ وہ سردی میں کر دیا کریں آپ، یعنی ہر دفعہ بس دسمبر میں روزے رکھے جائیں۔ تو ظاہری بات ہے اسلام اس طرح نہیں ہے کہ کوئی چینج کر سکے، یہ تو اللہ کے احکامات ہیں کہ بس رمضان میں روزہ رکھنا ہے۔ اب وہ رمضان کچھ سال سردی میں آتا ہے، کچھ گرمی میں آتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس پہ قیاس نہیں کر سکتے اور حکم اللہ کو چینج نہیں کر سکتے۔ تو روزہ کا لغوی مطلب ہوا رک جانا، اور اصطلاحی معنی ہوا روزے کا کہ نیت کرتے ہوئے، یعنی نیت ہو آپ کی کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، سب سے پہلی بات یہ ہے نیت کے ساتھ صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے سے رکنا اور میاں بیوی کے باہمی تعلقات مباشرت سے رک جانا، ٹھیک ہے جی، نیت کے ساتھ، اور جو باڈی کو کچھ بھی کھلانے پلانے سے رکے رہنا۔ اگر نیت نہیں ہوگی تو روزہ نہیں ہوگا، ڈائٹنگ ہوگی۔ اس پہ الگ گفتگو کریں گے کہ ہر روزے کے لیے نیت ضروری ہے یا آپ مہینے میں ایک دفعہ ہی روزوں کی نیت کر لیں تو سارا مہینہ روزے ہو جائیں گے، اس پہ ہم آگے چل کر گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہم بات سمجھیں کہ روزے کے لیے شرائط کیا کیا ہے روزہ رکھنے کی۔ سب سے پہلی بات کہ مسلمان ہو، غیر مسلم پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ اسلام کو ہی قبول نہیں کر رہا ہے تو اسلامی احکامات تو اس پر بعد میں لگتے ہیں، سب سے پہلے تو توحید ہے۔ اب وہ توحید کو ہی نہیں لے رہا ہے جب، تو بقیہ احکامات اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جی روزہ رکھنے والا مسلم ہو، اور دوسری بات یہ کہ روزہ رکھنے والا عاقل ہو، عقل مند ہو، اور تیسری بات یہ کہ روزہ رکھنے والا بالغ ہو، نابالغ پہ روزہ فرض نہیں ہے، اور اسی طرح وہ آدمی مسافر نہ ہو، مقیم ہو۔ مسافر آدمی پہ روزہ فرض نہیں ہوتا
رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے۔ اور اگلی بات یہ کہ وہ آدمی تندرست ہو، بیمار نہ ہو، تندرست ہو، بیمار نہ ہو۔ اور بیماری کتنی ہو، کیسی ہو، وہ بھی چیزیں ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے۔ ابھی یہ میجر اور بڑی بڑی شرائط بس یاد رکھ لیجئے۔ مسلمان ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، یہ الگ بات ہے، اور عقل مند ہو، باشعور ہو، بالغ ہو، اور مسافر نہ ہو، مقیم ہو، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح صحت مند ہو، بیمار نہ ہو۔ یہ میجر میجر شرائط ہیں روزے کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ روزے کی قسمیں نوٹ کریں آپ، کہ روزے کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہ بڑا اہم ایک حصہ ہے روزوں کو سمجھنے کا۔ آپ اگر لکھنا چاہیں تو لکھ لیں۔ روزے کی ویسے 8 قسمیں ہیں، بڑی موٹی موٹی بنیادی، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں اس طرح کی لکھواؤں گا کہ آپ کو ایزی یاد ہو جائے۔ پہلی قسم روزوں کی ہے فرض معین، انڈیویجلی اوبلیگیشن، ٹھیک ہے جی، انفرادی طور پہ ہر ایک پہ روزے کا فرض ہونا۔ جو شرائط کا حامل ہوتا جائے گا، جن جن کے اندر وہ شرائط پائی جائیں گی جو ابھی ہم نے ذکر کی ہیں، تو ان پہ روزہ فرض ہوگا، اور یہ رمضان کے روزے ہیں، رمضان کے روزے، اور یہ فرض معین ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا کہ دل چاہے تو رکھ لیا، نہ دل چاہے تو نہ رکھا، نہیں، یہ چیز ختم ہو گئی۔ اچھا، اسے ہم فرض معین اور فرض عین بھی کہتے ہیں، یعنی ہر ایک پر الگ الگ فرض ہے۔ یہ رمضان کے روزے ہیں۔ دوسرے، فرض غیر معین۔ پہلا جو فرض معین تھا نا، یعنی رکھنے رمضان میں ہے اور ہر ایک نے رکھنے۔ دوسری قسم ہے روزوں کی فرض غیر معین، یعنی فرض تو ہیں لیکن معین نہیں ہے کسی دن کے ساتھ، اور غیر معین ہے یہ، جیسا کہ کسی کے رمضان کے روزے چھوٹے ہیں تو اس نے قضا کرنی ہے، تو وہ کرنی پڑے گی اس کو قضا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس وہ کہے کہ میں پیسے دے دوں گا تو میرے روزے ختم ہو جائیں گے۔ یہ میں آگے چل کے ذکر کروں گا کہ کون پیسے دے اور اس کو روزہ نہ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی وہ روزہ نہ رکھے، بس اس نے فدیہ دے دیا۔ آگے چل کے ذکر کریں گے، بڑا اہم فقہی مسئلہ ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ یعنی وہ کتنا بیمار ہو تو فدیہ دے تو اس کا کام چل جائے گا، یا تھوڑا سا بھی بیمار ہو اور فدیہ دیا تو اس کا روزہ ایک آلٹرنیٹو ہو گیا، ایسے نہیں ہے، یہ میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ ابھی کس میں لکھیے صرف فرض معین، وہ فرض روزہ جو رمضان کا ہے، اور اس کے بعد فرض غیر معین جو رمضان کا ہی روزہ ہے لیکن قضا روزہ، بس آپ سے چھوٹ گیا تھا کسی وجہ سے تو آپ اب انہیں کسی اور وقت میں رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد واجب معین، فرض سے واجب اب نچلے درجے پہ آ جائیں گے، یعنی آپ نے کسی دن میں روزہ رکھنے کی منت مانگی اللہ سے، تو وہ معین ہو جاتی ہے جس دن کی آپ نے منت مانی ہو، ٹھیک ہے جی، اس دن کی آپ کے اوپر لازم ہو جاتی ہے منت۔ آپ نے مخصوص دن، مخصوص تاریخوں میں آپ نے روزے رکھنے کی منت مانگی تو وہ اسی دن یا اسی تاریخ پہ روزہ رکھنا واجب ہوگا، اسے کہتے ہیں واجب معین، اور یہ عموماً یہ منت کے روزے ہوتے ہیں۔ اور تیسری قسم روزوں کی واجب تو ہیں لیکن یہ غیر معین ہے، یعنی کوئی کفارے کے روزے ہیں، آپ نے قسم اٹھائی تھی اس کا کفارہ دینا ہے، آپ نے روزوں کی صورت میں آپ دے رہے ہیں، یا آپ نے منت تو مانگی تھی روزہ رکھنے کی، مانی تھی، لیکن آپ نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ کن خاص دنوں میں روزہ رکھوں گی، بلکہ آپ نے سمپلی ایک منت مانگ لی تو میرا یہ کام ہوا تو میں 5 روزے رکھوں گی، تو اب ان دنوں میں آپ جب بھی روزے رکھ لیں یہ آپ کے لیے جائز ہو جاوے گا، کیونکہ آپ نے مخصوص دنوں کو ذکر نہیں کیا تھا، لہٰذا یہ واجب تو ہیں لیکن غیر معین ہے۔ جی، تو پوچھنا چاہ رہے ہیں کچھ؟
پوچھیے۔ اوکے جی، اسی طرح آپ نے نفلی روزوں کی قضا کرنی ہے۔ نفلی روزے ہیں لیکن ان کی قضا کرنی ہے۔ آپ نے کبھی روزہ رکھا تھا اور توڑ دیا، وہ فرض بھی نہیں تھا رکھنا لیکن آپ نے رکھ لیا تو اب ضروری تھا اسے پورا کرنا، تو وہ بھی جب مرضی پورے کر لیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ کے روزے کسی بھی دنوں میں ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور قسم روزوں کی سنت روزے ہیں، وہ روزے ہیں جیسا کہ محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کے روزے رکھنا، ٹھیک ہے نا جی، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، اور ایام بیض کے روزے رکھنا، یعنی ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھنا، اور اسی طرح کوئی بھی سنت روزہ رکھنا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ جو روزے ہیں محرم کے 9 اور 10 کے، یا 10 اور 11 کا، یہ روزہ سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ 2 روزے رکھتے تھے، اور پہلے تو ایون فرض کے درجے میں یہ روزے تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو وہ سنت کے درجے میں آ گئے محرم والے، اور رمضان کے آگے فرض کے درجے۔ اسی طرح ایام بیض کہتے ہیں سفیدی کو، یعنی جن دنوں میں چاند پورا ہو جاتا ہے ان دنوں میں روزے رکھنا مسنون ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا بھی روزہ رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھ لیتے تھے، اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، مسلم میں روایت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ میری پیدائش پیر کے دن ہوئی ہے اور میرے اوپر پہلی وحی بھی پیر کے دن آئی ہے، اس لیے میں اس کے شکر میں روزہ رکھتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد نفلی روزے، اگلی قسم ہے جی نفلی روزے، جیسا کہ شوال کے 6 روزے، یا شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ، اسی طرح سوموار اور جمعرات اور جمعہ کا روزہ۔ یہ بعض حضرات نے اسے نفل روزوں میں شمار کیا ہے، اور بعض حضرات اسے سنت بھی کہہ دیتے ہیں۔ اچھا یاد رہے صرف جمعے کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، جمعے کے ساتھ آپ جمعرات کو بھی ملا لیں تو زیادہ مناسب ہے، یا پھر جمعے کا نہ رکھیں، پیر اور جمعرات کا رکھ لیں۔ صرف جمعے کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ایک حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، لیکن وہ ممانعت حرام کے درجے کی نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں رکھ سکتے، ہوتا ہی نہیں روزہ، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا اس کے بعد ایک قسم ہے روزے کی جو مکروہ ہے، مکروہ روزے کی بھی قسمیں ہیں، اور یہ مکروہ تنزیہی ہے، یاد ہوگا آپ کو مکروہ تنزیہی ہم نے ایک ٹرم پڑھی تھی، اور وہ کیا ہے مکروہ تنزیہی؟ جیسا کہ محرم الحرام کا صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ 9 کو 10 سے ملا لو یا 10 کو 11 سے، صرف 10ویں کا روزہ نہ رکھو، کیونکہ اس سے مشابہت ہو جائے گی یہودیت سے۔ یہودی لوگ چونکہ 10ویں کو روزہ رکھتے ہیں تو اس لیے ہم ان کی مخالفت کرنے کا حکم ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہودیوں کی عبادات میں بھی ہم ان کے جیسے نہیں ہو سکتے، تو ان کے کلچر میں کہاں اجازت ہوگی ان جیسا ہونے کی، اس لیے بڑی سینسٹیو بات ہے۔ تو روزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی خالف الیہود والنصارى، تم یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو۔ تو اس لیے یہود چونکہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، وہ چونکہ ان کو آزادی ملی تھی فرعون سے 10 تاریخ کو محرم کی، تو اس کے شکرانے کے طور پہ وہ روزے رکھتے ہیں، تو اس لیے ہم 9 کا بھی ساتھ ملائیں گے یا 10 کا بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں یہودیوں نے 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا ہوا ہے، تو آپ نے ان سے پوچھا آپ نے کیوں روزہ رکھا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی 10ویں تاریخ کو، اس لیے ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں، میں زیادہ حقدار ہوں کہ ان کی پیروی کروں، ان کی طرح روزہ رکھوں۔
تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزہ رکھوں گا 10 محرم کا، لیکن اس کے ساتھ یا 9ویں کا ملاؤں گا یا 11ویں کا، تو صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھنا محرم کا یہ مکروہ ہے۔ اور اسی طرح خاتون کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اسے چاہیے وہ اپنے شوہر کو انفارم کر دے یا اس سے اجازت لے لے، اس کے بغیر مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ 8ویں قسم روزوں کی ہے مکروہ تحریمی، بڑے درجے کا روزہ جو مکروہ شمار ہوگا اور حرام کے درجے میں ہے۔ یہ تقریباً ایک عید الفطر کا ایک دن، اور عید الاضحیٰ کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن اور چوتھا دن، ٹھیک ہے جی، یعنی ذی الحجہ کی 11ویں، 12ویں، 13ویں تاریخ کے روزے رکھنا، اور 10 کی تو ویسے ہی عید ہوتی ہے، نہیں رکھ سکتے، تو یہ ایام جو ہے ان میں روزہ رکھنا حرام ہے، بالکل نہیں روزہ رکھ سکتے، بلکہ علماء نے لکھا کہ گناہ ملے گا اگر ان دنوں میں آپ نے روزے رکھے تو، ٹھیک ہے جی۔ یہ روزے کی بڑی بڑی اقسام جو میں نے آپ حضرات سے شیئر کر دی ہیں۔ اس کے بعد روزہ ہم نے جو ذکر کیا تھا، جو ایکسکیوز ہیں جن کی وجہ سے آپ روزہ نہ رکھیں تو اجازت ہے، ان میں سے ہم نے کہا تھا بخار ہے، یا کوئی آدمی مسافر ہے، اسی طرح کوئی شخص وہ ایسا بیمار ہے، اس کو خدشہ ہے کہ میں نے اگر روزہ رکھا تو میری بیماری بڑھ جائے گی، یا پھر اسے کوئی بڑا مستند ڈاکٹر کہہ دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، تو اس صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہے روزہ رکھنا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو تکلیف دے گا، اور شریعت نے یہ آسانی پیدا کرنے کی اجازت اور حکم دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی بخار ہے، کتنا بخار ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ اس صورت میں آپ روزہ نہ رکھیں؟ یہ تھوڑا سا سر درد ہوا تو روزہ چھوڑ دیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ پہلی بات یا تو مستند ڈاکٹر آپ سے کہے کہ آپ نہ روزہ رکھیں، اور وہ ڈاکٹر خود بھی اسلام کے اندر روزے کی اہمیت کو جانتا ہو اور وہ مسلمان ڈاکٹر ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ کا پاسٹ ایکسپیرینس ہو کہ اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو میرے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، یا پھر آپ کو غالب گمان ہو کہ میں نے روزہ رکھا تو یوں ہو جائے گا، ان صورتوں میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں اور اس روزوں کی قضا کر لیں۔ اسی طرح کوئی آدمی سفر پر جا رہا ہے تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ اس دن روزہ نہ رکھے، وہ روزہ چھوڑ دے، یعنی رکھے ہی نہ اس دن، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرا سفر ایسا ہے، بڑا لگژری سفر ہے اور میں ایزیلی نبھا لوں گا، تو وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے، نہ چھوڑے، ٹھیک ہے رکھ لے۔ لیکن یہاں سفر سے مراد ہے اتنا سفر جتنے سفر پہ نماز میں قصر کی اجازت ہوتی، جتنی سفر کی مدت نماز میں قصر کرنے کی اجازت دیتی ہے اتنی مدت ہی روزے کے لیے ہے، یعنی جسے ہم سفر شرعی کہتے ہیں 48 مائلز یا 72 کلومیٹرز، اتنا آپ کا سفر ہو، یک طرفہ، آنے جانے کا نہیں بلکہ ایک طرف کا آپ کا اتنا روزہ آپ کا سفر بنتا ہو، تو پھر آپ کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح بیماری میں ہم یہ بات بھی ایڈ کریں گے کہ وہ خواتین جو روزہ اس لیے نہیں رکھنا چاہتی یا نہیں رکھ سکتی کہ انہوں نے بچے کو فیڈ کروانا ہے، بریسٹ فیڈنگ ہے ان بچے کی ابھی تک، اور اگر وہ دودھ پلائیں گی تو ان کے لیے مشقت ہو جائے گی روزے کی وجہ سے، تو ان کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، بعد میں روزہ رکھ لیں، بچے کے لیے تکلیف دہ ہو یا ماں کے لیے تکلیف دہ ہو، ان دونوں صورتوں میں اجازت ہوگی خاتون کو
کہ وہ روزہ نہ رکھیں ان کی قضا کرنے بعد میں۔ اسی طرح مینسس کے دنوں میں خواتین روزہ نہیں رکھیں گی، نہ نماز پڑھیں گی، نہ روزہ رکھیں گی، نہ تلاوت کریں گی، بلکہ وہ بعد میں قضا کریں گی صرف روزوں کا۔ نماز کی قضا نہیں ہوتی، یاد رکھیے ان دنوں میں، قضا ہوتی ہے تو صرف روزوں کی ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں پر ہم یہ بات سمجھیں گے کہ ایک منٹ، 1 منٹ، یہ آپ سے میں شیئر بھی کر دوں گا، روزوں کی قسمیں وغیرہ ساری گفتگو انشاءاللہ شیئر کر دی جائے۔ ان سلائیڈز میں کچھ بڑی ڈیٹیل سے چیزیں بھی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کر دی جائیں گے، آپ انہیں ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا۔ وہ بڑی بہترین قسم کی چیزیں ہیں فقہی اعتبار سے۔ اچھا، اب روزے کے مستحبات کیا ہیں، ریکمنڈیشنز کیا ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو روزے میں مستحب ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ آپ سحری کریں، سحری کرنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سحری کیا کرو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ سحری ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اہل کتاب سحری نہیں کرتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، وہ رات کو کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، ہم اٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں ان سے تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرتی ہے ہمیں اس سے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز مستحب یہ ہے کہ سحری کو تاخیر سے کیا جائے، یعنی بہت جلدی سحری نہ کر لی جائے کہ ابھی روزہ بند ہونے میں کافی ٹائم پڑا ہے اور آپ جو ہے بہت پہلے سحری کر لیں تاکہ سوچ سکیں۔ نہیں، مستحب یہ ہے کہ آپ اس وقت سحری کریں جب روزہ بند ہونے میں تھوڑا سا ٹائم رہ جائے، بس اتنے ٹائم میں کھانا کھایا جا سکے، اتنے ٹائم پہ سحری کو آپ کھانے کے لیے شروع کریں۔ ایک حصہ رات کا سونے کے لیے متعین کر لیں، ایک حصہ اپنی عبادت کے لیے متعین کر لیں، اور ایک حصہ سحری کے لیے متعین کر لیں۔ تو آخری آدھا گھنٹہ، چلے پونا گھنٹہ، آپ اس کو اپنی اس سحری کے لیے مختص کر لیجئے، یہ سنت ہے اور مستحب ہے۔ ہاں، افطاری میں جلدی کی جائے، افطار کو جلدی کیا جائے، لیکن اتنا جلدی نہ کیا جائے کہ ابھی ٹائم ہی شروع نہیں ہوا اور آپ نے افطاری کر لی۔ ہاں، یہ بہتر ہے کہ آپ نے جو سوال پوچھا کہ سحری جو ہے نا مل جل کے کرنی چاہیے، گھر والوں کے ساتھ، تنہا بھی کر سکتے ہیں، جیسے آسانی ہو، جہاں جو میسر ہو، اکٹھے کریں گے تو زیادہ ایک ماحول بنتا ہے، رمضان کا ایک برکت زیادہ ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابرکت وہ کھانا ہے جس پہ زیادہ ہاتھ پڑے، اکٹھے بیٹھ کے کھانے کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اچھا جی، اس کے بعد افطاری جو ہے وہ جلدی کرنی چاہیے۔ جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ٹائم سے پہلے افطاری کر لیں، نہیں، اس سے مراد ہے کہ بس جو ہی ٹائم ہوا افطاری کا آپ افطاری کر لیں، اس میں تاخیر نہ کریں۔ کہ جس طرح آپ سحری میں تاخیر سنت ہے، تو اس طرح افطاری میں جلدی سنت ہے کہ جو ہی ٹائم ہوا بس روزہ کھول دیں، 5 منٹ، 4 منٹ، 8 منٹ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یہ مکروہ ہے، یاد رکھیے، نامناسب ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ کچھ خواتین سے ریلیٹڈ مسائل ہیں کہ اگر خاتون رمضان میں روزے سے ہے لیکن روزے میں اس کے ایام شروع ہو گئے، اس کی مطلب اس کے روزے، اس کا مینسز شروع ہو گئے، تو
اگر تو رات کو شروع ہو گئے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ سحری نہ کرے، بس وہ روزہ ہی نہیں رکھے گے اس دن کا، اگلے دنوں کا، جب تک وہ چلیں گے ان کے ایام۔ ٹھیک ہے جی، آخر میں وہ قضا کر لیں گی ان کی۔ اور البتہ اگر اس کا روزہ ہے اور مینسز ان کو شروع ہو گئے اور وہ روزہ رکھ چکی تھی، تو ان کا روزہ تو ختم ہو جائے گا اس دن کا روزہ، اور وہ قضا کرنا پڑے گا اس دن کا روزہ بھی اور اگلے روزے بھی۔ البتہ وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، کھانا پینا کھائے نہ کھائے، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ان کا روزہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ روزے داروں کی طرح دن گزارے، لیکن تنہائی میں کھا سکتی ہے، الگ جا کر وہ کھانا پینا کر سکتی ہے، کیونکہ ان کا روزہ ٹوٹ چکا ہے اور ختم ہو گیا روزہ ان کا، لہٰذا وہ کھا پی سکتی ہیں، لیکن مناسب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ نہ کھائے پیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح بے شک اس نے رات سے ہی روزہ نہیں رکھا ہے، سحری ہی نہیں کی ہے، پھر بھی مناسب یہ ہے کہ وہ جب کھائے پیے تھوڑا سا الگ ہو جائے، زیادہ مناسب ہے۔ تو مزید یہ چیزیں آپ سے شیئر کر دی جائیں گی، آپ ان کو خود سے بھی ڈسکس کر لیں گے، پڑھ لیں گے ان کو آپ۔ ٹھیک ہے جی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک وہ ہے جن سے آپ کا صرف روزہ ٹوٹتا ہے، قضا لازم نہیں آتا، قضا لازم آتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ اور ایک قسم وہ ہے چیزیں توڑنے والے کی کہ قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دو قسم کی چیزیں یہاں پر آئیں گی کہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور آپ کو قضا بھی کرنی پڑتی ہے، اور آپ کو ان روزوں کا آپ کو کفارہ بھی دینا ہوگا۔ پہلے سمجھیے، میں تھوڑا سا آپ کو یہ اس ترتیب سے ہٹ کر بتا رہا ہوں، آپ بعد میں اس کو ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ ایک شخص ہے، اس نے روزہ رکھا، لیکن اس کو لگا کہ میں نے تاخیر سے روزہ رکھا ہے اور میرا روزہ نہیں ہوا، حالانکہ ہو چکا تھا روزہ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب ہوا ہی نہیں میرا روزہ، تو اس نے بس بقیہ دن کھا پی کے گزارا۔ تو اب اس شخص پہ صرف قضا ہی لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی شخص نے روزہ جلدی کھول لیا، ابھی ٹائم نہیں ہوا تھا، اس نے روزہ کھول لیا، وہ سمجھا کہ ٹائم ہو چکا ہے، حالانکہ افطاری کا ٹائم ابھی نہیں ہوا تھا، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس کے ذمے صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ روزہ کھل چکا ہے، لیکن ابھی نہیں کھلا تھا روزہ، اس لیے اس کے ذمے صرف اس روزے کی قضا ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کسی شخص نے بھول کر روزہ کچھ کھا لیا، بھول کر روزہ اس نے یعنی کچھ کھا پی لیا، اور بھول کر کھانے پینے کے بعد وہ یہ سمجھا کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ آپ جب ویسے ہی کھا لے کوئی چیز، آپ کو یاد نہ ہو روزے، عموماً یہ پہلے دوسرے روزے میں یہ چیز ہوتی ہے، تو بھول کر کھانے کے بعد اس نے سمجھا روزہ ٹوٹ گیا اور اس نے پھر جان بوجھ کر کھا لیا، تو اس کے ذمے صرف روزے کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ ہاں، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا، ایسے سمجھا روزہ ٹوٹ گیا اور وہ ٹوٹا نہیں ہے، حالانکہ ٹوٹا نہیں تھا اس کا روزہ، لیکن جب اس نے جان بوجھ کر کچھ کھا لیا تو اب روزہ تو ٹوٹ گیا، لیکن اس کے ذمے صرف قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح کسی شخص نے جان بوجھ کر الٹی کی، قے کی، وومٹنگ کی، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھیے، میں کہہ رہا ہوں جان بوجھ کر اس نے کی، اگر خود سے قے آ گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک منٹ دیجیے گا جی مجھ کو۔
جی ویلکم بیک۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے معاملے میں نا جو لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں، میں وہ آپ کو نا لکھوا دیتا ہوں، اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیجئے۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا یا کن سے ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، میں ون بائی ون ڈسکس کرتا جاؤں گا۔ آنکھ میں دوا ڈالنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سرما لگانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں دوا ڈالنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ کان کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو۔ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے پھر دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ معدے تک چلی جائے گی۔ اسی طرح لپسٹک لگانا، لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر لپسٹک کے اجزاء منہ میں چلے جائیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اچھا یہی ہے، احتیاط یہی ہے کہ نہ لگائی جائے۔ اسی طرح ڈرپ لگوانا، ڈرپ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے جی، آپ جو مرضی خون کی ڈرپ لگوائیں یا گلوکوز کی ڈرپ آپ لگوائیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یاد رکھیے۔ ہاں ڈرپ لگی اتار کے پینی نہیں ہے، اگر آپ اتار کے پی جائیں گے تو پھر روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا، یاد رکھیے۔ کیونکہ ڈرپ کے ذریعے جو جسم کو تقویت مل رہی ہے وہ معدے کو نہیں مل رہی، وہ باڈی کے مسلز میں جا رہی ہے، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انسولین لگوانا، انسولین لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، شوگر کے مریض حضرات۔ بال کاٹنا یا ناخن کٹوانا، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جسم یا سر پہ تیل کی مالش کرنا، اس سے کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، یاد رکھیے۔ یا اسی طرح ڈسچارج ہو جانا، سوئے ہوئے کسی کو احتلام ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نہانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح مسواک کرنے سے، اسی طرح ناک سے خون بہہ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ منہ کے ذریعے خون حلق تک نہ جائے۔ اگر حلق تک چلا گیا منہ کے ذریعے خون جو ناک سے نکلا تھا تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خود بخود قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح خون دینا خون لینا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خون کا ٹیسٹ کروانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پرفیوم یا عطر لگانا، خوشبو یوز کرنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طرح البتہ ناک میں دوا ڈالی کسی نے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ناک کے ذریعے معدے تک خوراک عموماً پہنچائی جاتی ہے مریض کو، تو ایک راستہ ہے معدے تک پہنچنے کا۔ سگریٹ یا تمباکو نوشی کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح انہیلر کا استعمال کرنا، جو دمے کے مریض حضرات، مریض جو ہیں وہ انہیلر کے اندر پارٹیکلز ہوتے ہیں میڈیسن کے، اور وہ جاتے ہیں سٹمک میں، تو اس سے ٹوٹ جاتا ہے روزہ، یاد رکھیے۔ ایک اور اہم مسئلہ سمجھے، کسی شخص پہ غسل فرض تھا، کسی شخص پہ غسل فرض تھا اور رات، یعنی اس نے سوچا میں اٹھ کے نہاؤں گا، لیکن ادھر سے سحری کا ٹائم ہو گیا، تو وہ بغیر نہائے بھی سحری کھا سکتا ہے۔ اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ پہلے نہائے پھر سحری کرے، روزہ رکھ سکتا ہے ناپاکی کی حالت میں۔ یاد ہوگا آپ کو، ہم نے اس مسئلے کو ڈسکس کیا تھا جب ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ دینی مسائل میں اختلاف کیوں ہوتا ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ تھا کہ ناپاک شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن امہات المومنین کا فتویٰ یہ تھا کہ جو آدمی اگرچہ اس جنابت ہے، اس کو غسل جنابت ہے اس پر، پھر بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور پھر نہایا کرتے تھے اور پھر فجر کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جی یہاں تک جتنی چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں روزے سے متعلق، وہ آپ ابھی اس کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں روزے سے متعلق، فدیہ سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کل۔ ابھی آپ اس سے متعلق کوئی سوالات کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ روزے کا فدیہ کتنا ہے،
کس کو دینا ہے کس کو نہیں دے سکتے، کفارہ کیا ہے، کب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات میں بتا بھی عرض کر دیتا ہوں، بڑی اہم بات ہے۔ وہ چیزیں تو میں نے ڈسکس کی ہیں نا جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو یا ٹوٹتا ہے تو صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ کب لازم ہوتا ہے؟ توجہ سے سنیے گا۔ جان بوجھ کر کچھ کھا لینا، جان بوجھ کر، اور وہ چیز کھائی بھی جاتی ہو عموماً، اس سے روزہ بھی ٹوٹے گا، قضا بھی لازم آئے گی اور کفارہ بھی آئے گا۔ یا پھر یہ آپ کو یاد ہو کہ آپ کا روزہ ہے، اس کے باوجود کوئی شخص اپنے یعنی میاں بیوی والے تعلقات قائم کر لے، مباشرت کر لے، انٹرکورس کر لے، تو اس کا روزہ بھی ٹوٹے گا، قضا بھی لازم آئے گی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ کفارہ اب کیا ہے سمجھیے۔ کفارہ ایک روزہ توڑنے کا جان بوجھ کر 60 مسلسل روزے رکھنا، 60 مسلسل روزے رکھنا۔ اور اگر کوئی شخص 60 مسلسل روزے رکھتا ہے لیکن بیچ میں مطلب وہ چھوڑ دیتا ہے ایک آدھا روزہ، تو گنتی 1 سے دوبارہ شروع ہوگی، اسے دوبارہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے، یاد رکھیے یہ بات۔ اور اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ جی میں 60 روزے رکھ ہی نہیں سکتا، تو مطلب کوئی ایسا سولڈ ریزن ہے اس کا، تو پھر وہ آئے گا اس کی طرف کہ وہ دوسرے آپشن کی طرف آئے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے، اور غلام آزاد بھی نہ کر سکتا ہو تو وہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، 60 مسکینوں کو وہ 60 لوگوں کو کھانا کھلائے گا۔ اچھا، لیکن ایک اور بات یاد رہے، یہ جان بوجھ کر روزہ توڑنے والی بات اور اس پر جو کفارے میں نے ذکر کیے وہ تب ہیں جب آپ کرنٹ رمضان کا روزہ توڑیں، یعنی فار ایگزامپل آج رمضان کا روزہ ہے اور کسی نے جان بوجھ کر توڑ دیا، کھا پی لیا جان بوجھ کر، یا پھر اس نے کوئی ایسا تعلقات قائم کر لیے، میاں بیوی والے مباشرت کر لی، انٹرکورس کر لیا جان بوجھ کر۔ لیکن اگر کوئی شخص کوئی سنت روزہ اس طرح توڑ دیتا ہے یا نفلی روزہ اس طرح توڑ دیتا ہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے اس پہ۔ یا پھر کسی شخص نے رمضان میں کوئی 4-5 روزے رکھے ہی نہیں تھے اور وہ ان روزوں کو رکھ رہا ہے اگلے مہینے شوال میں، ذی قعدہ میں، ذی الحجہ میں، اور ان کو وہ جان بوجھ کے توڑ دیتا ہے، تو بھی اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی۔ کفارہ صرف ایک صورت میں لازم ہے کہ کرنٹ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑے کوئی، ٹھیک ہے جی۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یاد رکھیے اس بات۔ اگر کسی کی نماز ویسے چھوٹی ہو فرض ہونے کے بعد تو قضا ادا کرنی ہوتی ہے؟ بالکل کرنی ہوتی ہے جی۔ نماز جان بوجھ کر چھوڑیں یا کسی سولڈ ریزن کی وجہ سے چھوڑیں، نماز کی قضا لازم ہوتی۔ ایک اور اہم مسئلہ فدیے سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکیں، فار ایگزامپل بخار ہو گیا یا سفر آ گیا یا کوئی بھی تھا، تو آپ اس روزے کا فدیہ نہیں دیں گے، بلکہ جب بھی آپ صحت مند ہوں گے آپ روزہ رکھیں گے۔ آپ روزوں کا فدیہ بیماری کی وجہ سے اس وقت دے سکتے ہیں جب آپ کو ٹل ڈیتھ صحت کی امید ہی نہ ہو، کہ مرتے دم تک صحت آ ہی نہیں سکتی، لوٹ ہی نہیں سکتی، تو تب آپ روزوں کا فدیہ دیں گے۔ اور اگر آپ کو ہلکا پھلکا بخار ہے تو ٹھیک ہے روزہ نہیں رکھا، یا تکڑا بخار ہے تو آپ نے روزہ نہیں رکھا، تو اب اس روزے کی آپ قضا کریں گے جب آپ صحت مند ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب روزوں کا فدیہ صرف اس شخص کا دیا جا سکتا ہے جو یا تو اتنا بوڑھا ہو گیا ہو کہ وہ بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھ ہی نہیں سکے گا ٹل ڈیتھ، یا پھر اس کی بیماری ہی ایسی ہے کہ وہ اس کو مرتے دم تک صحت کی امید ہی نہیں، تو ایسے شخص کا فدیہ دیا جا سکتا ہے روزے کا۔ اچھا، اگلی بات، اگر کسی شخص نے ان سولڈ ریزن کی وجہ سے فدیہ تو دے دیا لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ٹھیک ہو گیا بعد میں،
حالانکہ اسے امید نہیں تھی کہ مرتے دم تک میں ٹھیک ہوں گا، اور وہ ٹھیک ہو گیا تو اس کے جو جو اس نے فدیہ دیا تھا روزوں کا وہ صدقہ شمار ہوگا، اور اس کو پھر بھی روزہ رکھنا پڑے گا، اس کو پھر بھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ یاد رہے جتنی اس مہینے میں فطرانے کی قیمت تھی اتنا ہی ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے۔ جتنی ہی اس مہینے یعنی رمضان کے مہینے میں فطرانے کی قیمت ہے ایک آدمی کی، اتنا ہی روزوں کا فدیہ ہوتا ہے ایک روزے کا۔ ٹھیک ہوگی جی بات؟ یہ بات یاد رہے۔ اور فدیہ ہر شخص نہیں دے گا اپنے روزے کا، بلکہ وہی شخص دے سکے گا جس کو امید نہ ہو کبھی بھی صحت مند ہونے کی۔ ٹھیک ہے جی بات؟ لا الہ الا اللہ۔ رمضان سے متعلق آپ نے بہت کم سوالات پوچھے۔ امید ہے آپ کو لیکچر مفید لگا ہوگا۔ سر اگر کسی کی نالج کی کمی تھی تو کیا تب بھی اس پر کفارہ لازم ہوگا؟ جی ہوگا لازم، یاد رہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے معاملے میں ضروری تھا کہ اس کو علم ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، ignorance of law is not excuse۔ چلیے جی آج اتنا کافی ہے، بقیہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے۔ امید ہے آپ کو کچھ مفید لگا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔